JSTV کے دوستوں کو خوش آمدید۔ ایک ریسرچ سروے کے مطابق 98% لوگ اپنے گولز کو حاصل کیے بنا ہی مر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف 2% لوگ ہی اپنی زندگی میں کامیاب ہو پاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ناکام لوگوں کی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کامیابی در حقیقت کیا ہے۔ اور آج کے اس دور میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موٹیویشنل سپیکرز اور اس دنیا کی رنگینی کو دیکھ کر اپنی کامیابی کے ٹریک سے ایسے ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں کہ پھر دوبارہ سنبھل نہیں پاتے۔ تو کامیابی کی حقیقت کو جاننے کے لیے کامیابی کی تعریف یعنی ڈیفینیشن کو طے کرنا بہت ضروری، تب پتہ چلے کہ کامیابی تمام لوگوں کے لیے ایک جیسی ہے یا مختلف لوگوں کے لیے کامیابی مختلف ہے۔ اور پھر یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے کسی آبجیکٹیو یعنی کسی مقصد کا تعین ہونا کتنا ضروری، اور آیا مقصد کے تعین کے بغیر کامیابی ممکن بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر ایک بہت ضروری سوال، اہم سوال یہ ہے کہ آیا کامیابی میں ناکامی کا بھی کوئی کردار ہے یا نہیں۔ تو دوستو آئیے جانتے ہیں انہی سوالوں کے جوابات۔ دوستو کامیابی کی حقیقت جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کامیابی ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک افراد کی انفرادی کامیابی ہوتی ہے اور ایک افراد کی مجموعی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر ہم ان کو الگ نہیں کریں گے، ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے لوگوں کو، تاریخ میں بہت سی ایسی مہا شخصیات کو ناکام تصور کر بیٹھیں گے۔ اور ابھی ہم صرف انفرادی کامیابی پر ہی بات کریں گے۔ انفرادی کامیابی کو سمجھنے کے لیے اس مثال کو بہت دھیان سے سنیے کہ اگر آپ BA یا ماسٹر کی ڈگری کرتے ہیں، آپ کو مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل 7 یا 8، تو آپ کو ہر سبجیکٹ میں سے پاس ہونا بہت ضروری۔ اگر آپ کسی ایک سبجیکٹ میں بھی فیل ہو جاتے ہیں، آپ کامیاب تصور نہیں کیے جا سکتے۔ سیم اسی طرح دوستو انسان کی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انسان کمبینیشن کس چیز کا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ انسان کو کس کس سبجیکٹ میں پاس ہونا ہے، تو تب جا کر وہ کامیاب زندگی گزارے گا اور اپنے آپ کو کامیاب تصور کرے گا۔ تو دوستو انسان کمبینیشن ہے روح اور میٹیریل چیزوں کا۔ انسان کو جو جسم ہے، جو فزیک ہے، یہ میٹیریل چیزوں سے بنائی گئی ہے، لیکن اس کے اندر ایک نہ نظر آنے والی چیز روح یعنی سول اسپرٹ بھی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دوستو بہت سے ایسے بلینئرز، ارب پتی، کروڑ پتی لوگ گزرے ہیں جو مرتے وقت اپنے آپ کو ناکام تصور کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی مثال ایپل کے بانی، ایپل کے مالک اسٹیو جابز کی بھی ہے۔ اسٹیو جابز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنی آخری تقریر میں رو رو کر اس بات کا اقرار کیا کہ میں ایک ناکام زندگی گزار کے جا رہا ہوں۔ میرا مقصد، شاید مجھے یہ لگتا تھا کہ میری کامیابی، میرا مقصد یہ پیسہ اور یہ دنیاوی چیزوں کا حصول ہی ہے۔ لیکن دوستو اس نے صرف ایک چیز پہ فوکس کیا، اور وہ تھا اس کا میٹیریل چیزوں کے ساتھ۔ اور یہی بنیادی غلطی ہے جو 98% لوگوں کی تعداد یہی ایک غلطی کرتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں ناکام ہی لوٹ جاتے ہیں۔ دوستو ہر انسان محنت کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ وہ آرام حاصل کرے، وہ راحت حاصل کرے، وہ اپنی زندگی کو، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کو پرعیش زندگی دے سکے۔ اور ان ساری چیزوں کا تعلق ایک میٹیریل چیزوں سے ہے، جسمانی چیزوں سے ہے۔ اور دوستو انسان ہمیشہ ہی اپنا سکون، اپنے دل کا اطمینان، اپنے دل کا چین انہی چیزوں میں تلاش کرتا ہے، اور انہی چیزوں سے اسے راحت نہیں مل سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی گاڑی، بڑا گھر، بہت آرام دہ بستر، AC والا کمرہ اور یہ دنیاوی لگژریز، یہ انسان کے جسم کو تو آرام پہنچا سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں اس کے دل کو سکون اور اس کے دل کو اطمینان نہیں بخش سکتی۔ اور اسی وجہ سے دوستو ناکامی کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آخر ان
چیزوں کے ساتھ انسان کامیابی کی طرف کس طرح جا سکتا ہے۔ اول یہ یاد رکھیے کہ میری بات کا ہرگز مقصد یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان میٹیریل چیزوں سے الگ ہو کر کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کے ساتھ بہت سے اور سبجیکٹس بھی انسان کی زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں جن کو پاس آؤٹ کرنا ہی بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ہم ایک کامیاب شخصیت تصور کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے کمبینیشن میں روح اور میٹیریل چیزوں، فزیکلی چیزوں کا چولی دامن کا ساتھ، اور اسی طرح انسان کی میٹیریل کامیابی کے ساتھ اس کی چھپی ہوئی سپیرٹ کی کامیابی کا بھی چولی دامن کا ساتھ۔ اور اب بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کس طرح اسی سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے سبجیکٹ میں بھی محنت کرتا جائے تو وہ جا کر کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایک بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ آیا ناکامی میں فیلئر کا کیا کردار، تو اب جان لیجئے کہ دنیا میں آپ کو جتنی بھی بڑی کامیابیاں، جتنی بھی بڑی ایجادات نظر آئیں گی، ان کے پیچھے بہت ساری ناکامیوں کی فہرست نظر آئے، بہت ساری ناکامیوں کے بعد جا کر ایک کامیابی ملتی۔ تو دوستو، کوئی بھی گول ہو، کوئی بھی منزل ہو، ناکامی سیڑھی ہے کامیابی کی۔ جب تک آپ ناکام ہونا نہیں سیکھتے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ناکام ہو کر ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی میٹیریل منزل کو طے کرتے کرتے ساتھ دوسری منزل کو، دوسرے سبجیکٹ کو بھی کس طرح طے کر سکتے ہیں۔ ابھی یہ یاد رکھیے کہ جب ہم اس بات کا ارادہ کرتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ گول ہے، کہ میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ نوکری ہے، تو میں نے اس کو 1 لاکھ سے یا 1 کروڑ سے 5 کروڑ تک لے کے جانا ہے، یا میں نے اپنی اس نوکری کو اس سٹیج سے اس سٹیج تک لے کے جانا ہے۔ تو جب آپ اس جگہ ترقی کی منزل طے کرتے ہیں اور اپنے گول کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس میں کامیاب ہیں، در حقیقت یہ کامیابی نہیں، بلکہ یہ آپ کی میٹیریل چیزوں میں گروتھ ہے۔ ہاں، یہ گروتھ کامیابی کی طرف کس طرح لے کے جا سکتی ہے؟ یہ گروتھ سیڑھی بنے گی آپ کی کامیابی میں، جب آپ اس گروتھ کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک ڈسپلن، ایتھکس، مورالٹیز پیدا کریں گے، اخلاقیات پیدا کریں گے، جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہوگا، بیہیویئر ایسا ہوگا کہ جو کہ نیکی والا ہوگا، اچھائی والا ہوگا، اعلیٰ اخلاق والا ہوگا، احسان والا ہوگا۔ جب آپ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں گے، جب آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کی مشکل دور کریں گے، جب آپ کسی گرے ہوئے پر احسان کریں گے، تو یہ چیزیں آپ کو سکون دیں گی، آپ کو دلی خوشی دیں گے۔ دوستو، کامیابی کے تیسرے سبجیکٹ میں بات کرنے سے پہلے میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں کہ آیا کسی مقصد کا تعین ہونا ضروری ہے یا نہیں، کسی آبجیکٹیو کا ہونا ضروری ہے یا نہیں۔ تو دوستو، کامیاب ہونے کے لیے اپنا مقصد ہونا، آبجیکٹیو ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے دوڑنا ہے تو کس منزل کو پانا ہے، تو آپ دوڑ نہیں سکیں گے، آپ کو دوڑنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ میری فلاں منزل ہے، میں نے اس منزل کو پانا ہے، تبھی آپ کو دوڑنے کا مزہ آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کامیابی کا جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ ہمیں کس طرح مل سکتا ہے، اور اس کا تعلق آبجیکٹیو کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گولز طے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، مثلا ہمارا گول ہوتا ہے کہ میں نے پڑھنے کے بعد ایک اچھی جاب کرنی ہے، یا میں نے ایک کاروبار سٹارٹ کرنا ہے، پھر ہمارا گول ہوتا ہے کہ میں نے کاروبار کو اس درجے تک لے کر جانا ہے، میں نے اس میں اتنی وسعت، اتنی ترقی پیدا کرنی ہے۔ جب آپ وہ کر لیتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، احسان کا سلوک کرتے ہیں، آپ اپنے اندر ڈسپلن لے کے آتے ہیں،
اور آپ کا معاشرے کے ساتھ ایک بہت ہی عالیشان بیہیویئر ہوتا ہے، آپ ایک گڈ سٹیزن ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جب آپ لوگوں پہ احسان کرتے ہیں تو فطرتاً انسان کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں جس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، احسان کر رہا ہوں، وہ بدلے میں میرا شکر ادا کرے یا بدلے میں مجھے اس کا ریوارڈ ملنا چاہیے۔ تو جب ہم انسانوں سے ریوارڈ کی، انسانوں سے کسی نیکی کے بدلے کی، اجر کی امید رکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو بے چین کریں گے، یہ بات ہمارے دل کو بے چین کرے گی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی پھیل چکی ہے، بہت زیادہ نیگیٹیو تھاٹس ہیں، بہت زیادہ نیگیٹیو بیہیویئرس ہیں، جو کہ کسی کا شکریہ نہیں ادا کرتے، جو کہ کسی کا احسان کو احسان نہیں سمجھتے۔ اس کے بدلے میں جب آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ سوچ رہے ہیں تو آپ بے چین ہوں گے، لوگوں سے متنفر ہوں گے اور دل خراش ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے دوستو، اپنا آبجیکٹیو اتنا وسیع رکھو، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیو، چھوٹے چھوٹے گولز کے ساتھ اپنا ایک گول اتنا وسیع رکھو کہ اس کی تڑپ ہمیشہ آپ کے ساتھ، کیونکہ جب انسان کسی کامیابی کو، کسی منزل کو طے کر لیتا ہے، اس کو پا لیتا ہے، تو اس کے اندر اس منزل کا جنون ختم ہو جاتا ہے، اس کی وہ چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ کا آبجیکٹیو ایسا ہوگا، آپ کا گول ایسا ہوگا کہ جو اتنا وسیع ہوگا کہ آپ اس کو جتنا حاصل کریں گے آپ کو مزید پانے کی تڑپ بڑھے گی، اور یہی آپ کی تڑپ آپ کو تیسرے سبجیکٹ کی طرف لے کے جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں، لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ آپ سوچیں کہ میں نے اس نیکی کے ذریعے، میں نے لوگوں کے ساتھ اس احسان کے ذریعے اگر کچھ حاصل کرنا ہے، مجھے اگر اس کے ریوارڈ میں کچھ چاہیے تو مجھے وہ اللہ رب العالمین کی رضا چاہیے، مجھے اس کی خوشنودی چاہیے، مجھے ان لوگوں سے احسان کے بدلے میں اس کی محبت چاہیے۔ میں لوگوں کو محبت دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے لوگوں سے نہیں، اللہ سے محبت چاہیے، اس کی رضا چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے۔ تو یہ آبجیکٹیو آپ کا اتنا وسیع آبجیکٹیو ہے کہ آپ دنیا میں سبھی گولز حاصل کرنے کے بعد جب اس آبجیکٹیو پہ اپنا ورک کرتے ہیں تو آپ اس سمندر میں جتنا بھی ڈوبتے چلے جائیں گے اپنے آپ کو ایک کنارے پر ہی پائیں گے، اور اس بات میں آپ کو اس قدر سکون ملے گا، اس قدر آپ اپنے آپ کو اطمینان میں محسوس کریں گے کہ آپ کو دنیاوی معاملات کی اس طرح پریشانی نہیں رہے گی۔ اور جب آپ کی زندگی کا مقصد یہ آبجیکٹیو بن جائے گا تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں آپ کو ہرا نہیں سکیں گی، آپ کے قدم لڑکھڑائیں گے نہیں۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا آپ نوکری کرتے ہیں، یا جب آپ کا آبجیکٹیو یہ ہوگا، آپ کی سوچ یہ ہوگی کہ میں نے جو کرنا ہے وہ صرف اس کے لیے کرنا ہے جس کی محبت مجھے چاہیے، تو پھر آپ کو دنیا کی کوئی فیلئر، دنیا کی کوئی ناکامی، دنیا کی کوئی چیز بے چین نہیں کر سکے۔ اور دوستو، در حقیقت کامیابی یہی ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ بس خوبصورت نظر آئیں، سوشل میڈیا پہ آپ خوش نظر آئیں۔ تو یہ خوشی کس لیے ہے؟ کیا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے؟ نہیں، در حقیقت خوشی وہ ہے، در حقیقت سکون وہ ہے، اطمینان وہ ہے کہ آپ کمرے میں بیٹھے ہوں، اکیلے ہوں، اور اپنی ذات میں آپ خوش ہوں، اپنے ساتھ سکون میں ہوں، آپ کو دنیا کی وہ پریشانی نہ ہو۔ بہت سے ایسے ماڈلز ہیں، بہت سے ایسے بلینئرز ہیں جن کی آپ انفرادی زندگی کو، ان کی تنہائی کو دیکھیں گے تو اتنے بے چین پائیں گے، اتنے بے سکون پائیں گے کہ آپ خواہش کریں گے کہ ایسی کامیابی خدا مجھے نہ دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اجتماعی کامیابی کے بارے میں بتائیں گے، تو دیکھنا نہ بھولیے گا ہماری اگلی ویڈیو۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔